صلی اللہ علیہ محمد۔ واحد تثنیہ جمع یہ ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے جی۔ واحد ایک کو، تثنیہ دو کو، اور جمع دو سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ جمع کی اقسام ہم نے جمع سالم یا جمع تصحیح ایک ہی نام ہے دونوں کا، ٹھیک ہے۔ زیدون جمع مکسر جس کی واحد سلامت نہ رہے، یا اس کو جمع تکسیر کہتے ہیں، جیسے انہار۔ جمع سالم کی بھی دو قسم ہے، مذکر سالم، مؤنث سالم۔ جو جمع واحد کے آخر میں واو اور نون یا نون آخر میں بڑھائی جائے جمع مذکر سالم، جیسے صالحون، صالحین۔ اور جو جمع واحد کے آخر میں الف اور تا بڑھا کر بنائی جائے اسے جمع مؤنث سالم کہتے ہیں، جیسے صالحات۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اگر افراد کے لحاظ سے جمع کی اقسام، افراد کے لحاظ، اچھا مجھے کوئی بتا کہ افراد یہ کون سی جمع ہے؟ فرد نہیں، جمع کون سی؟ جمع مکسر ہے، مکسر ہے، جمع مکسر ہے۔ افراد، فرد کی جمع افراد ہے، جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے جی۔ ماشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے۔ افراد کے لحاظ سے جمع کی دو قسمیں، جمع قلت اور جمع کثرت، ٹھیک ہو گیا۔ افراد کے لحاظ جمع کی دو، قلت اور جمع کثرت، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، جو جمع 3 سے لے کر 10 افراد تک بنائی گئی ہو، یعنی جو جمع 3 سے لے کر 10 افراد تک کے لیے بنائی گئی ہو اسے جمع قلت کہیں گے۔ ویسے جمع تو ہوتی ہے نا 3 کے بعد ہی ہوتی ہے، 3 سے لے کر آگے تک، جو 3 سے لے کر 10 تک بولی جائے اسے جمع قلت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اقلام، یہ کس کی جمع ہے اقلام؟ کوئی بتائے گا؟ ہاں، قلم کی جمع قلم اقلام۔ اور جو جمع 11 سے لے کر لاتعداد افراد کے لیے بنائی گئی اسے جمع کثرت کہتے ہیں۔ 11 سے لے کر لاتعداد کے لیے بنائی گئی اسے کہتے ہیں جمع کثرت۔ جو 3 سے 10 کے لیے بنائی گئی اسے کہتے ہیں جمع قلت۔ استاد صاحب یہ تفریق کیوں ہے، یعنی کہ قلت و کثرت کی جمع ہے تو جمع ہی وہ جو ہے نا وہ عربی میں قانون ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے مطلب جمع تو ہے، پھر اس میں وہ جمع استعمال کرتے جس میں 4 بندے بات کریں، وہ جمع تو ہے 4 بندے والی، ایک 40 بندے بات کر رہے، 4 بندے بات کر رہے ہیں۔ اس میں فرق ڈالنے کے لیے کہ بھئی یہ جو ہے نا، یہ جو جمع ہے نا 4-5 بندوں کی جمع ہے، اور یہ جو جمع ہے 40 بندوں کی جمع ہے، تو اس میں فرق ہونا چاہیے نا جمع میں بھی۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں جو 10 سے کم ہے، 10 یا 10 سے کم ہے وہ جمع قلت ہوگی، تھوڑے بندے ہیں۔ اور 10 سے زیادہ جو ہوگا تو اس بارے میں کیا کہیں گے، اس کو ہم جمع کثرت کہیں گے، تاکہ جمع میں بھی فرق ہو جائے کہ یہ کتنی جمع ہے، کہاں تک ہے، تو اس اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا کہ یہ جو بات ہے یہ 10 کے درمیان بات ہے، 10 بھی ہو سکتے ہیں، 8 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں نا یہ بہت زیادہ لوگ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے اوزان ہیں، پتہ کیسے چلے گا؟ اس کے اوزان ہیں، وہ یہ ہیں، نیچے آپ کو آئیں گے، اس قواعد کو چھوڑیے، نیچے یہ دیکھیں، جمع قلت کے 6 اوزان ہیں، ٹھیک ہے۔ افعال جیسے اقلام، فعلتن جیسے غلمت، نیچے معنی یعنی کہ نیچے اس کا جو لفظ دیا گیا ہے۔ افعل جیسے انفسن، افعلتن جیسے السنتن، 4 یہ ہو گئے۔ مسلمون اور مسلماتن 2 یہ ہو گئے۔ یہ انہی وزن پر جو آئے گا نا وہ جمع قلت ہو جائے گا، ٹھیک ہے، مسلمون اور مسلماتن۔ اور جمع کثرت کے کئی اوزان ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں: افعلاء، فعل، فعل، فعلتن، فعول، فعلان، فعلا، فعالل، مفاعل۔ افعلاء جیسے اصدقاء، فعل جیسے مدن، فعل جیسے فعلتن، فعول جیسے قلوب، ٹھیک ہے، دل، فعلان جیسے جیران، یہ پڑوسی کہتے ہیں، فعلا جیسے قتلہ، دراہم، فعال دراہم، مفاعل مساجد، ٹھیک ہے۔ تو یہ جمع قلت کے اوزان ہے 6، آپ نے یاد کر لیں: افعال اقلام، فعلتن غلمتن، افعل انفسن، افعلتن۔ آپ نے یوں یاد کرنے: افعال فعل، افعال فعلتن، افعل افعلتن، مسلمون مسلمات، یا جمع مذکر سالم یا جمع مؤنث سالم، یہ 6 اوزان ہیں اس کے۔ نمبر 5، جو اسم جمع نہ ہو مگر جمع کا معنی دے، جو اسم جمع نہ ہو مگر جمع کا معنی دے اسے اسم جمع کہتے ہیں۔ اسم ہے لیکن جمع یعنی کہ مسلمون نہیں ہے، اقوال نہیں ہے اسم، معنی جمع کا دے اسے کہیں گے اسم جمع کہیں گے، جیسے راحتن، قومن، ٹھیک ہے، راحتن گروہ، قومن بھی گروہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں جو ہے وہ اسم جمع، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم جمع۔
تو آج آپ نے پڑھا افراد کے لحاظ سے جمع قلت اور جمع کثرت. جمع قلت کے 6 اوزان ہیں اور باقی اوزان جو جمع کثرت کے ہیں. ٹھیک ہے، اور 6 اوزان یہ موجود ہے آپ کے پاس اور یہ باقی یہ پڑھے. آگے تھوڑا بیچ میں قواعد و فوائد وہ آپ نے پیچھے پڑھے ہوئے ہیں، مزید اس کی وضاحت کر رہے ہیں. نمبر 1، واحد اسم کے آخر میں آنی یا عینی لگا دینے سے تثنیہ بن جاتا ہے. مسلمون سے مسلمانی، ٹھیک ہے، مسلم سے مسلمانی یا مسلمینی یہ تثنیہ بن جائے گا، مسلمانی اور مسلمینی. ٹھیک ہے، والدن کیا کہتے ہیں، والدانی یا والدینی. والدین کہتے ہیں 2 یہ تثنیہ بن جائے گا. دانی اور دینی، مسلمانی مسلمینی یہ تثنیہ بن جائے گا، دونوں تثنیہ کے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان میں کیا فرق ہے آگے آپ پڑھیں گے. فرق کیا ہوتا ہے، یہ حالت رفع میں ہوتا ہے جب فاعل بنتا ہے، یہ مفعول بنتا ہے. ٹھیک ہے، واحد اسم کے آخر میں اون واؤن یا این لگا دینے سے وہ جمع مذکر سالم بن جاتے ہیں، جیسے مسلم سے مسلمون یا مسلمین، مسلمون مسلمین یہ جمع مذکر سالم بن جاتا ہے. واحد اسم کے آخر میں آتن لگا دینے سے جمع مؤنث سالم بن جاتے ہیں، جیسے مسلمتن سے مسلماتن. ٹھیک ہے، یہ 2 تو آپ نے پڑھے ہوئے تھے، صرف ایک کا اضافہ کیا آنی اور عینی. ٹھیک ہے جی میاں صاحب. جی میاں صاحب، برہان بھائی نے کیا ہے. جی اچھا مفتی صاحب گزارش یہ تھی، یہ جیسے اوپر والی میں مسلم یا نون آخر میں آ رہا ہے اور دوسرے میں بھی یا نون، لیکن تو فرق صرف زبر اور زیر کا رہ جائے گا؟ نہیں، وہ ہے مسلمانی، مسلم سے مسلمانی مسلمینی. مسلمینی، ہاں مسلمینی، نیچے مسلمین. اچھا مسلمین. ہاں مسلمینی میم پر زبر ہے، تثنیہ مسلمینی، اور مسلمین میم کے نیچے زیر ہے تو مسلمی یہ جمع ہے. ٹھیک، یہ کیا ہو جائے گی، جمع ہو جائے گی. ٹھیک ہو جی. اب آتے ہیں تھوڑا سا تمرین کی طرف. آپ نے سبق پڑھ لیا. تمرین جی برہان بھائی جو بولے اوہ بوا کھولے. جی تعداد کے ہاں جی، ہاں جی تعداد کے لحاظ سے اسم کی کتنی اور کون سی اقسام ہے؟ تعداد کے لحاظ سے ابھی آپ نے بتایا 2 اقسام ہے. نہیں، اچھا یہ تعداد کے لحاظ سے تو یہ وہ ہو جائے گا نا، واحد تثنیہ اور جمع. جی ہاں واحد ٹھیک ہے، تثنیہ جمع. جی جمع سالم اور جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ جمع سالم جس میں اسم کی اصل حالت برقرار رہے اسے جمع سالم کہتے ہیں، اور شاباش جس میں اس کی اصل برقرار نہ رہے اسے جمع مکسر یا جمع تکسیر کہتے ہیں. شاباش. اچھا جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم کسے کہتے ہیں؟ جمع مذکر سالم جس کے آخر میں ہمارے پاس واو نون یا نون آئے وہ جمع مذکر سالم ہو جاتا ہے، اور جمع مؤنث سالم جس کے آخر میں الف تا آ جائے، ٹھیک ہے، وہ مؤنث کی ہو گئی. جمع قلت اور جمع کثرت کسے کہتے ہیں؟ 3 سے لے کے 10 تک جو جمع ہوگی وہ جمع قلت ہو جائے گی، اور 10 یا اس سے زیادہ جو ہے وہ جمع کثرت کہتے ہیں. اس میں جمع کسے کہتے ہیں؟ ایسا اسم جو خود جمع نہ ہو لیکن اس کے معنی جمع کے آئیں، اس کو ہم اس میں جمع کہتے ہیں، جیسے قوم. شاباش. ہاں جی، یا کلاس بھی ابھی ہم کہہ سکتے ہیں، جیسے ابھی ہماری کلاس ہے. شاباش. دانش بھائی پڑھیں جی، غلطی کی نشان نہیں کریں. دانش بھائی، مبشر بھائی. جی حضرت. تمرین نمبر 2 غلطی کی نشاندہی کا ہے. جس اسم سے 2 سے زائد افراد سمجھے جائیں اسے جمع سالم کہتے ہیں. جس اسم سے 2 سے زائد جمع حضرت جمع کہتے ہیں، لیکن جمع سالم تو الگ چیز ہو گئی. یہ غلط ہے کہ صحیح؟ آپ نے یہ غلط ہے حضرت. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ جمع سالم جی جو اسم جمع کا معنی دے اسے اس میں جمع کہتے ہیں. بالکل حضرت یہ صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا. جی جس اسم کے آخر میں الف اور تا ہو اسے جمع مؤنث سالم کہتے ہیں. جی حضرت یہ بھی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. جی عبد المجید بھائی آگے تمرین نمبر 3. عبد المجید بھائی تمرین نمبر 3 الف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمرین نمبر 3 واحد تثنیہ جمع اور اس میں جمع الگ الگ کیجیے. جی آپ نے کیا کرنا ہے؟ واحد تثنیہ اور جمع اور اس میں جمع الگ الگ کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے جی، واحد الگ کرنا ہے، تثنیہ جمع اور اس میں. جی
یہ بس تھوڑے معنی کے تھوڑے مشکل ہوتے ہیں، باقی تو السنن زبانیں، السنن زبانیں، السنن زبانیں، زبانیں، یہ جمع ہے جمع ہے، جی۔ شاباش جمع ہے۔ جنتانی، جنتان جنتیں، یہ تثنیہ ہے، تسنیہ، کیسے پتہ چلا تسنیہ ہے؟ یہ جنتان جی دانش بھائی بتائیں کیسے پتہ چلا تسنیہ؟ سر یہ الف اور نون آگے ہے۔ الف اور نون، آخر میں الف نون، ہم نے پیچھے پڑھا نا بھی قانون، الف نون آنی اور عینی آ جائے، والدان والدین، تو یہ ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ تسنیہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں شاباش، آگے جیشن، جیش کہتے ہیں، جیشن، ہاں جیش کہتے ہیں، آپ سنا نا، جیش محمد، گروہ کو کہتے ہیں، گروہ، جی گروہ، گروہ، یہ کیا ہوگا؟ یہ اسم ہوگا، جی اس میں جمع، بران بھائی، جی یہ اس میں جمع ہو جائے گا۔ ہاں اس میں جمع، ٹھیک ہے، جیش گروہ کو بولتے ہیں، اس میں جمع، ٹھیک ہے۔ آگے کہ ارغیمتن، ارغفتن، جی عربی فوٹو، اب بتائیے، کوئی اور بھائی بتائے؟ جی بران بھائی، اچھا علامت سے تو مفتی صاحب یہ جمع مونس لگ رہا ہے، نہیں جمع مونس نہیں۔ اچھا لیکن خالد منظور صاحب، یا تنوین ہے تو اس وجہ سے واحد کہہ سکتے ہیں۔ جمع قلت کے اوزان میں سے ہے۔ ہاں شاباش، افعیلتن، ٹھیک ہے، یہ جمع ہے، جمع قلت کے اوزان ہے، ٹھیک ہے جی۔ سید محمد ہادی صاحب کالامن، سید محمد ہادی صاحب کالامن، جی حضور یہ واحد ہے، واحد ہے، اور قومن یہ کیا ہے؟ یہ اس میں جمع ہے، اس میں جو ہے، شاباش۔ کیرانن، قلان، کیرانن، کیرانن، کیران، فیرانن، فیرانن، فیران، جی اور کوئی بھائی واحد بتائے؟ ہاں جی اور بھائی، جی خالد منظور صاحب، حضرت یہ جمع کثرت کے اوزان میں سے ہے، جمع کثرت ہوگا۔ فعلانن، دیکھیں پیچھے، جی جمع کثرت کے اوزان میں سے ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا، جمع کا یہ جمع ہو گیا۔ آگے احتشام بھائی، احتشام بھائی اگلا مسلمتن، احتشام بھائی بتائے گا، واحد تسنیہ جمع ہے، احتشام بھائی، یہ جمع ہے، جمع ہے، جمع ہے، کیسے جمع ہے؟ کون سی جمع ہے؟ حضرت مسلمتن، جی مبشر بھائی، شاید حضرت یہ واحد ہے اور یہ مونس ہے۔ ہاں واحد مونس ہے، مسلم مرد، مسلمتن مسلمان عورت، ٹھیک ہو گیا، شاباش، واحد ہے مسلمتن۔ زواتن، جی دانش بھائی زواتن بتائے، دانش بھائی، سر یہ جمع ہے۔ جمع، ٹھیک ہے، ذات کی جمع زوات ہے، کون سی جمع؟ کس جمع کثرت، اس کو جمع تکسیر، جمع تصحیح، جمع تکسیر ہے۔ جمع تکسیر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا قافلتن، کوئی بتائے گا؟ جی خالد منظور صاحب، قافلتن، جی عبد المجید صاحب بتا رہے ہیں، جی عبد المجید صاحب، جی استاد صاحب یہ اس میں جمع ہے، اس میں جو ہے قافلہ، ٹھیک ہے، قافلہ ہم بولتے ہیں نا، قافلے پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، شاباش۔ دواتن، یہ ہمارے میاں صاحب بتائیں گے، میاں اختر صاحب، میاں صاحب دواتن، دوات بولتے ہیں سیاہی کو، جی جی ضیاء صاحب بتائیں، ضیاء الحق صاحب بتائیں، جی یہ سر واحد ہے، واحد دوات، ٹھیک ہے۔ راہتن، راہتن یہ کون بتائے گا؟ راہتن، جی ضیاء الحق صاحب آپ ہی بتائیں، راہتن، راحتن، یہ سر اس میں جمع ہے اس کیونکہ میں جمع ہے، کرنا نہیں۔ شاباش شاباش۔ بران بھائی اطفال، اطفال کیا ہے؟ نیچے آیا یار، یہ اطفال،
ہاں جی، طفل کی جمع ہے اطفال، تو یہ جمع ہے اور یہ جمع ہوگی طفل اور اطفال، تو یہ جمع مکسر ہے. جمع مکسر ہے، ٹھیک ہو گیا. منازل، منازل اور کوئی بتایا جس نے ابھی تک نہیں بتایا؟ شاہد خان صاحب ہیں کہیں؟ منازل، شاہد خان صاحب بتائیں گے منازل؟ شاہد خان جی. ابو احمد صاحب، ابو احمد صاحب جی، منازل. یہ جمع مکسر ہے. شاباش، جمع مکسر ہے، ٹھیک ہو. اگلا جی، اگلے ایک اور بھائی نے ہینڈ ریز کیا تھا، وہ خرم صاحب. خرم صاحب آپ آگے بتائیں گے. خرم صاحب اگلا آپ بتائیں گے. السلام نیران، علیکم. جی 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 نیران، جی. نیران یہ جمع ہے. جی جی. خالد منظور صاحب. حضرت جمع کثرت کے اوزان میں سے جمع کثرت آئے گا. جمع جی. خرم صاحب ابوابن یہ بتا دیں. خرم صاحب ابوابن. جی ابواب یہ باب کی جمع ہے. جی ابواب شاباش. یہ جمع مکسر آئے گا. جمع. اور مومنون. مومنون یہ تو واو اور نون آ گیا. ہاں یہ مومن کی جمع مومنون. شاباش. کون سی جمع ہے؟ جمع جمع مکسر کے جمع سالم؟ جمع سالم. جمع سالم. چلیں بھائی آگے. دانش بھائی اگلی پڑھیں آپ. جمع سالم جمع مکسر الگ الگ کیجیے. دانش صاحب. جی سر. جی. صحفن. صحفن. آپ نے الگ سر یہ دے. ہاں، جی آپ نے صرف جمع سالم اور جمع مکسر کو آپ نے یاد دیکھنا ہے بس. صحفن کون سا ہے؟ جمع سالم ہے کہ جمع مکسر ہے؟ سر جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے. جمع شجراتن. جمع سالم. جمع سالم. مرزا. سر یہ بھی جمع سالم ہے. نہیں دیکھو، مرزا مریض کی جمع مرزا. اچھا جی سر مکسر ہے. قلوبن. مکسر ہے سر. اور صادقون. یہ سالم ہے. خالد منظور صاحب آگے. خالد منظور صاحب. مکاتب. مکاتب یہ جمع مکسر ہے حضرت. انفس. یہ بھی جمع مکسر ہے. نفس کی جمع. راجعون. یہ جمع سالم ہے. واو نون آ گیا جی. شاباش. مدارس. یہ بھی جمع مکسر ہے. جہلتن. جہلتن یہ بھی جمع مکسر ہوگی. ٹھیک ہے. برہان بھائی آگے. جی بات ہے سر. سجادن. سجادن یہ جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے. افضلون. یہ جمع سالم ہے. مساکن. یہ جمع مکسر ہے. الف درمیان میں آ گیا. ہاں جی. اقویلتن. یہ بھی جمع مکسر ہے. ٹھیک ہو گیا. مسلماتن. یہ جمع سالم ہے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ آپ نے بہت پڑھ لیا. اس کو ضرور دیکھیے گا. ٹھیک ہے جی. واحد تصریف جمع کا پورا سبق آپ نے پڑھ لیا ماشاءاللہ. قرآن پاک کو کھولیں گے تو جمع سے متعلق آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ رہنمائی اس میں مل جائے گی. پھر آپ نے جب مذکر اور مؤنث کو بھی آپ نے پڑھ لیا. ٹھیک ہے. معرفہ نکرہ بھی اس کو آپ نے دہرانا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ چیزیں انشاءاللہ فائدہ مند رہیں گی. اس کے بعد ہمارا کل سبق ہوگا مرکب اضافی. یہ بھی بہت اہم سبق ہے. بڑا ہی پیارا سبق ہے مرکب اضافی. ٹھیک ہے جی. اچھا اب ہم آتے ہیں صرف کی طرف. جی کل ہم نے پڑھا تھا. کافی دوستوں نے ہمیں ماضی معروف اور ماضی مجہول سنایا تھا تو ہم نے چاہا کہ مزید ہمیں دوست سنائیں. ضیاء الحق صاحب. جی ضیاء صاحب ماضی سنائیں آپ. ماضی ہم جی جی ضیاء الحق صاحب. ماضی معلوم. جی ماضی معروف بسم مجہول. اللہ کاسبہ سے. کاسبہ سے. کاسبہ مجہول سنانے. جب ماضی کہیں گے نا معروف پھر مجہول دونوں سناتے ہیں. جب ہم کہیں گے کوئی بھی گردان سنائے نا تو معروف مجہول آپ نے دونوں جی سنانی ہے. جی جی کاسبہ. جی کاسبہ سے. کسبہ کسبہ کسبو کسبت کسبت کسبنا کسبتا کسبتما کسبتم کسبتی کسبتما کسبتنا کسبتو کسبنا. شاباش. مجہول. کوسبہ کوسبہ کوسبا کوسبو کوسبت کوسبتا کوسبنا کوسبتا کوسبتما کوسبتم کوسبتی
तुमा कुसिबतुन्ना कुसिबतु कुसिबन। शाबाश, ठीक है। खाराजा, अबू अहमद खाराजा, अबू अहमद खाराजा, अबू अहमद साहब जी, अबू अहमद। जामी साहब खाराजा, जामी साहब। जी हुजूर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हुजूर, खाराज यानी खारिज हो ना? जी, खराजा खराजा खराजू खराजत खराजता खरजना खरजता खरस्तुमा खरस्तुम खरस्ती खरस्तुमा खरस्तुन्ना खरस्तु खरसना। उसका मजहूल खुरिजा खुरिजा खुरिजू खुरिजत खुरिजता खुरिजना खुरिजता खुरिस्तुमा खुरिस्तुम खुरिस्ती खुरिस्तुमा खुरिस्तुन्ना खुरिस्तु खुरिजना। आपको कैसे मालूम हुआ कि मारूफ मजहूल आप कैसे पहचान करेंगे? जी, उसका आइन कलमा जो है कसरा होगा, हाँ, और फा कलमा जो है फा आइन लाम, फा कलमा जबर होगा, फतह होगा, नहीं दमा 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 पेश होगा, ठीक है ना, यानी कि पहले कलमे पर पेश होगा और सेकंड लास्ट पर जेर होगी तो क्या हो जाएगा, मजहूल बन जाएगा। खुर्रम भाई नासरा, नासरा खुर्रम भाई पढ़े नासरा जी। नसारा नसारा नसरू, नसरत नसरता नसरना, नसरता नसरतुमा नसरतुम, नसरती नसरतुमा नसरतुन्ना नसरतु नसरना। शाबाश, मजहूल। मजहूल होगा इसका नुसीरा नुसीरा नुसीरो, नुसीरत नुसीरता नुसिरना, नुसिरता नुसिरतुमा नुसिरतुम, नुसिरती नुसिरतुमा नुसिरतुन्ना नुसिरतु नुसिरना। शाबाश जी। बुरहान भाई। जी सर, जी जी। कशफा, कशफा कशफा कशफू कशफत कशफता कशफना कशफता कशफतुमा कशफतुम कशफती कशफतुमा कशफतुन्ना कशफतु कशफना। कुशिफा कुशिफा कुशिफू कुशिफत कुशिफता कुशिफना कुशिफता कुशिफतुमा कुशिफतुम कुशिफती कुशिफतुमा कुशिफतु कुशिफतु कुशिफना। कुशिफ्तुन्ना कुशिफ्तु कुशिफ्ना। कुशिफ्तुन्ना कुशिफ्तु कुशिफना। अब्दुल हादी साहब, मोहम्मद हादी साहब, हादी साहब जी। सामिया, सामिया। سمع سمع سمعوا سمعت سمعتا سمعنا سمعتا سمعتما سمعتم سمعتي سمعتما سمعتن سمعتو سمعنا سمع سمع سمعوا سمعت سمعتا سمعنا سمعتا سمعتما سمعتم سمعتي سمعتما سمعتن سمعتو سمعنا जी माशाल्लाह जी। दानिश भाई सकना, सकना, सकना सकना सकनु सकनत सकनता सकन सकन्ना सकनता सकनता सकनतुम सकनती सकनतुमा सकनतुन्ना सकनतु सकन्ना। जी सुकिना सुकी हाँ, शाबाश। सुकिना सुकिना सुकिनो सुकिनत सुकिनता सुकिना सुकिनता सुकिनतुमा सुकिनतुम सुकिनती सुकिनतुमा सुकिनतुन्ना सुकिनतु सुकिन्ना। शाबाश। लाबिसा, खालिद मंजूर साहब, लाबिसा, लाबिसा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लबिसा लबिसा लबिसु लबिसत लबिसता लबिसना लबिस्ता लबिस्तुमा लबिस्तुम लबिस्ती लबिस्तुमा लबिस्तुन्ना लबिस्तु लबिसना। मजहूल। लुबिसा लुबिसा लुबिसु लुबिसत लुबिसा, लुबिसता लुबिसा, लुबिसा, लुबिसा लुबिसा लुबिसु लुबिसत लुबिसता लुबिसना लुबिस्ता लुबिस्तुमा लुबिस्तुम लुबिस्ती लुबिस्तुमा लुबिस्तुन्ना लुबिस्तु लुबिसना। ज़ियाउल हक साहब, ज़ियाउल हक साहब। जी जी कौन से? आप हामिदा, हामिदा हामिदा हामिदू हामिदत हामिदता हामिदना हामिदना हमिदता, हामिदत हामिदता हमिदता, हामिदता ठीक है। हामिदतुमा हामिद हमिदती, हामिदता 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 हामिदतुमा हामिदतुम हामिदती हामिदतु हामिदतुन्ना हामिदतु हमिदतुमा, हामिदना। हमिदतुन्ना, हमिदतु, हमिदना। ठीक हो गया जी। बुरहान भाई ने सुनाया अपने, बुरहान ने, और कोई भाई रहता है जिसने नहीं सुनाया हो? जी जी मुफ्ती साहब मैंने सुना है। और जो भाई नहीं रहता सुनाए जल्दी, शाबाश शाबाश। जितना दोहराएंगे उतना ही बेहतर होगा, ठीक है जी। मुबशर भाई जी। गासल, जी हजरत किसकी सुनानी है? गासला, जी? गासला, गसला गसला गसलू गसलत गसलना, गलत हो गया। गसला गसला गसलू गसलत गसलता गसलना,
غسلتا غسلتما غسلتم غسلتی غسلتما غسلتی غسلتنا غسلتو غسلنا غسلا غسلا غسلو غسلو غسلت غسلتا غسلنا غسلتا غسلتما غسلتم غسلتی غسلتما غسلتنا غسلتو غسلنا غسل تو غسلنا. شاباش. جی برہان بھائی سیغوں کی پہچان ذرا بتائیں. اب سیغوں کی پہچان کیسے ہوگی؟ جی 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 مفتی صاحب، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر جتنے بھی ہمارے پاس فعل ماضی معلوم ہے اس میں پہلا حرف جو فا کلمہ ہے اس میں وہ مفتوح ہوگا، یعنی اس کے اوپر زبر ہوگا. ہاں ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اور دوسری نشانی جیسے اب یعنی وہ سیگا کون سا ہے، جیسے اگر ہمارے پاس تینوں مفتوح ہیں دارا با جیسے ہے تو یہیں سے ہمیں پتہ چل جائے گا یہ واحد مذکر غائب ہے. ٹھیک ہے. اور با کے ساتھ یعنی اگر لام کلمے کے بعد الف آ جائے گا تو وہاں سے ہمیں پتہ چل جائے گا یہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے. شاباش. ٹھیک ہے. واو اور الف اگر آخر میں آ جائے گا تو یہاں سے ہمیں پتہ چل جائے گا یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح لام کلمے کے بعد میں تا ساکن اگر آئے گا تو یہاں سے ہمیں پتہ چلے گا واحد مؤنث غائب کا صیغہ. پھر اسی طرح تا یعنی لام کے بعد تا زبر کے ساتھ الف آ جائے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا تثنیہ مؤنث غائب ہے. پھر لام کلمے کے بعد لام پہ اگر ساکن ہو اور اس کے بعد میں اگر نون زبر نہ آ جائے تو یہاں سے ہمیں پتہ چل جائے گا یہ جمع مؤنث غائب ہے. اسی طرح اگر جو لام کلمہ ساکن ہے اور تا زبر تا آئے تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. پھر اسی طرح اگر آخر میں لام کلمے کے بعد تما آ رہا ہے تو ہمیں تثنیہ مذکر حاضر پتہ چل جائے گا. اسی طرح لام کلمہ ساکن ہے اور اس کے بعد اگر تم آ رہا ہے تو جمع مذکر حاضر کا پتہ چل جائے گا. پھر لام کلمہ ساکن ہے اور تا زیر تی آیا تو یہاں سے پتہ چل گیا یہ واحد مؤنث حاضر ہے. پھر لام کلمہ ساکن ہے اور تما اگر آ رہا ہے تو یہاں سے ہمیں پتہ چل جائے گا تثنیہ مؤنث حاضر. یہ مذکر اور مؤنث کے لیے سیم ہے، اس لیے آپ نے بتایا تھا کہ اس سے پہلے اور بعد میں جو آئے گا وہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ مذکر کا ذکر ہے یا مؤنث کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد لام کلمہ ساکن ہو اور اگر تن آخر میں آ جائے تو یہ جمع مؤنث حاضر کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. لام کلمہ اگر ساکن ہے اور تا کے اوپر پیش آ جائے تو پھر یہ واحد متکلم کے لیے استعمال ہے. اور لام کلمہ اگر ساکن کے بعد نون الف نہ آ جائے تو یہ جمع متکلم ہے. اب اس میں الف کے بغیر اگر یہ ہوتا تو یہ ہونا تھا جمع مؤنث کے لیے ہونا تھا. الف کے ساتھ ہے یہ جمع متکلم ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے کوئی بھائی بتا کہ یہ ماضی کی کتنی قسمیں ہیں؟ کوئی بھائی بتائے گا؟ ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی. جی ضیاء الحق صاحب. جی ماضی کی دو قسمیں ہیں، ماضی قریب اور ماضی بعید. اور ماضی تمنی، ماضی شکی یہ بھی ہوتی ہیں. جی ماضی استمراری. ہاں ٹھیک ہے نا. چلے آپ اتنا ہم بھی انشاءاللہ نیکسٹ اس کو کریں گے. آپ نے ویسے شروع میں ماضی قریب کے لیے آتے قد ڈالنا، بس قد داربا قد داربا قد داربا، صرف شروع میں قد آ جائے نا. قد سمع اللہ پڑھا ہے نا آپ نے، قد سمع اللہ، ابھی اللہ نے سنا اس چیز کو. قریب ماضی قریب یعنی ابھی یہ ہوا ہے. قد سمع اللہ، شروع میں قد ڈال دیا تو کیا ہو جائے گا؟ ماضی قریب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آج آپ کو مضارع طرف لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جنہوں نے نہیں سنایا وہ کل ضرور سنائیں، اس ماضی کو بھی سنائیں، آگے مضارع کو بھی سنائیں. اسی طرح مضارع کے بھی 6 باب ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہم پہلے شروع کرتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، تاکہ ہم آگے اب انشاءاللہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی. چھ باب میں سے پہلا باب ہم دارابا یدربو. کون سا باب ہوگا ہمارا پہلا؟ دارابا یدربو. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں یہ دیکھیں دارابا، پہلے دارابا تینوں پر زبر ہوگی. ٹھیک ہے. پہلے تینوں پر کیا ہوگی؟ زبر ہوگی ماضی میں. اور یدربو، اب یہاں را کے نیچے زیر آ جائے گی. دارابا یدربو. ٹھیک ہے.
तो हम क्या पढ़ेंगे, यदरिबू यदरिबान यदरिबून, तदरिबू तदरिबान यदरिबना। ठीक है, पहला हमारा बाब ये होगा। पहले हम शायद पहले को याद कर लेते पहले, बाद में फिर हम इसको मजीद देख लेंगे। ठीक है जी, हम पहले आपको ये दिखाते हैं सबक, ताकि आपके लिए परेशानी न बने। पहला हम बाब ये दरबा यदरिबू मुजारे को याद करेंगे, फिर आपको 6 के 6 बाब फिर आपको बताएंगे। ठीक है, अच्छा देखें, यदरिबू, अब ये था ना दाराबा था तो माजी, यदरिबू क्या आ जाएगा, मुजारे। यदरिबू यदरिबान यदरिबून, तदरिबू तदरिबान यदरिबन, तदरिबू तदरिबान तदरिबून तदरिबीन तदरिबान तदरिब अदरिबू नदरिबू। ठीक है, यदरिबू वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा, मारता है मारेगा वो एक मर्द। यदरिबानी तस्नीया मुज़क्कर गायब का सीगा, मारते हैं मारेंगे 2 आदमी। यदरिबून आखिर में वाव नून आएगा, यहाँ पेश है या अलिफ नून है, तस्नीया का सीगा वाव नून। अब जो वहाँ हमने पढ़ा है जमा में, ये जमा मुज़क्कर गायब का होगा। ठीक है, तदरीबू वाहिद मुअन्नस गायब का होगा, मारती मारेगी एक औरत, वाहिद मुअन्नस गायब। तदरीबानी मारती मारेगी वो 2 औरतें, तदरीबानी ये। ठीक है, यदरिबन जमा मुअन्नस गायब, मारती मारेगी वो सब, यदरिबन आ जाएगा, यदरिबन। तदरीबू, ठीक है, ये भी तदरीबू है, ये भी तदरीबू है। अब माँ कबर माँ बात देखेंगे किसके लिए है। तदरीबू मारते मारेगा तू एक मर्द, वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। तदरीबान या भी तदरीबान या भी तदरीबान है, तो तस्निया मुज़क्कर हाजिर, मारते हो मारेगा तुम 2 मर्द। तदरीबून जमा मुज़क्कर हाजिर, मारते हो मारेगा तुम सब मर्द। तदरीबीन वाहिद मुअन्नस हाजिर, मारती मारेगी तू एक औरत। तदरीबान तस्निया मुअन्नस हाजिर, मारती मारेगी तुम औरत। तदरिबन जमा मुअन्नस हाजिर, मारती मारेगी तुम सब औरतें। अदरिबू मैं मारता हूँ या मारूंगा। ठीक है, मर्द भी कह सकते औरत भी कह सकती है। नदरिबू हम मारते हम मारेंगे, सब मर्द ये सब औरतें हैं। तो ये गर्दान हमने कल आपसे सुननी, अभी 1-2 भाई सुना दें ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। जी कोई भाई सुनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यदरिबू यदरिबान यदरिबूना, तदरिबू तदरिबान यदरिबना, तदरिबू तदरिबान तदरिबूना, तदरिबीना तदरिबान तदरिबना, अदरिबू नदरिबू। माशाल्लाह, अदरिबू नदरिबू। आपने पता है क्या, एक को याद कर लिया ना जिस तरह, तो अब सारी यही होगी। सिर्फ ये जो ये है ना दरमियान वाला, जो ये इस पर कभी ज़बर आएगी कभी पेश आएगी। यहाँ यदरिबू है, इसी तरह कहीं आएगा यसमऊ आएगा, कहीं यनसुरु आएगा, बाकी वही होगा सारा। सिर्फ यहाँ जो रा के मुकाबले में यूँ बदलती जाएगी, यानी यनसुरु यनसुरान यनसुरून तनसुर तनसुरान यनसुरन तनसुरु तनसुरान तनसुरून तनसुरिन तनसुर अनसुर ननसुर। ठीक है, और यसमऊ यस्मान यस्मऊन, तस्माऊ तस्मान यस्मान, तस्माऊ तस्मान तस्माऊन तस्माई तस्मा तस्मा अस्माउ नस्माउ। बस आपने अच्छी तरह इसको याद कर लेना। यदरिबू यदरिबान यदरिबून, ये मारूफ है। और मजूल क्या है, युद्रबू। मजूल सबका एक ही होता है, युद्रबू युद्रबान युद्रबून, तुद्रबू तुद्रबान युद्रबना, तुद्रबू तुद्रबान तुद्रबून तुद्रबीन तुद्रबान तुद्रबन उद्रबून उद्रबू, युनसरु युनसरान युनसरून। जिस तरह माजी में भी पहले कलमे पर मजूल में पेश आती, इधर भी ऐसी आती है। ठीक है, युद्रबू आ जाएगा, युद्रबू युद्रबान युद्रबून, तुद्रबू तुद्रबान युद्रबना, तुद्रबू तुद्रबान तुद्रबून तुद्रबीन तुद्रबान तुद्रबू उद्रबून उद्रबू। ठीक हो गया। तो अब आपका माशाल्लाह काम जो है वो मुजारे की तरफ चला गया है, तो कल आपने इसकी गर्दान करके आनी है इंशाल्लाह। हाँ, अब आते हैं इंशाल्लाह अरबिया की तरफ। जी जी, किसने काम लिख के भेजा है, ज़रा हैंड रेज़ करें। जी, बुरहान भाई ने भेजा माशाल्लाह, ज़ियाउल हक ने साहब ने, मुबशर भाई ने, अब्दुल मजीद, रफ़ी बीवी ने, ठीक है, हिजरा यूसुफ ने भी भेजा माशाल्लाह, बहुत खूब। अबू अहमद साहब ने भेजा, चले माशाल्लाह। जी मुबशर भाई पढ़े, मुबशर भाई पढ़े, उर्दू से अरबी करें। ये ज़ैद का कलम है। हजरत जी, ये ज़ैद का कलम है। कलमु ज़ैदिन, सॉरी, हाज़ा कलमु ज़ैदिन, वो मेरी किताब है। ज़ालिका किताबी, जी, ये तुम्हारा दोस्त है। हाज़ा सिद्दी पकू, सिद्दी ये तुम्हारा दोस्त, सिद्दी कुहू, तुम्हारा दोस्त है। हादा जी, हाज़ा सिद्दी सदीक़ू का, थोड़ा सा कंफ्यूज, सिद्दीक़ू का, हाँ, सिद्दीक़ू का, वो उसका दोस्त है। जी,
وہ اس کا دوست ہے. ذالکا صدیقہ، شاباش. جی یہ اس کی بچی ہے. حاضی طفلتہ، جی برہان بھائی آگے. یہ جی برہان بھائی آگے. جی مفتی صاحب اس سے آگے ہے یہ بوڑھے کی لاٹھی ہے. ھذا عصاہ ضعیف. ہاں اساہو یہ آپ نے مسٹیک کی تھی. ذالک یہ ھذا عصا ضعیف، بس اساہو نہیں، اساہو تو اس کا مانا آ جائے گا. اچھا میں نے عصا کے لیے ہی وہ ڈالا تھا. اچھا یعنی ہاں نہیں آنا. اچھا ہاں ٹھیک نہیں ہے آنا. ہاں جی ٹھیک آپ ہے. نے. ہاں جی اچھا پھر یہ بچے کا قلم ہے. ھذا قلم طفل، شاباش. وہ بچے کی کتاب ہے. ذالک کتاب طفل، یہ بچے کی گیند ہے. ھذہ قرۃ طفل، ڈفرنٹ. بچہ اور بچی اور گیند. طفل و طفلۃ و قرۃ. ٹھیک. قراتن شد نہیں ہے، قراتن. قرۃ ہاں. قرۃ. تختی اور بلیک بورڈ. لوح و سبورۃ، شاباش. قلم اور دوات. قلم و دوات. شاباش. عبد المجید صاحب آگے پڑھے. عبد المجید صاحب اگلا سبق پڑھیے. الدرس الثامن. جی عبد المجید صاحب. تو یہ سبق جو ہے نا ہمارے مضارع کے ساتھ بالکل کنیکٹ ہے. تو مضارع جو آج ہم نے پڑھا ہے اس کا اس کے ساتھ بہت زیادہ لنک ہے. تو جس نے مضارع کی گردان یاد کرنی ہوگی نا یہ سبق اسے یاد آئے گا، سمجھ آئے گا. اور آگے بھی جتنے اسباق ہوں گے نا وہ مضارع کے ساتھ کافی ان کا لنک ہے. تو آپ نے جو آج سبق ہم نے پڑھا نا مضارع کا اس کو آپ نے خوب یاد رکھنا ہے. جی گردان کو یاد رکھنا ہے. جی جی عبد المجید. یقرؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقرأ وہ پڑھتا ہے. تقرأ تم پڑھتے ہو. اقرأ میں پڑھتا ہوں. اقرأ تم پڑھو. اقرا اقرا تم پڑھو. تم پڑھو. فی میں. حل کیا. نعم جی ہاں. ہوا وہ. ہاں ہوا وہ. ہوا وہ. جی مبشر بھائی آگے پڑھیں. مبشر بھائی. جی حضرت. یقرأ زید فی کتابہ. زید اپنی شاباش. اپنی اس کی کتاب میں پڑھتا ہے. ہاں زید اپنی جی کتاب زید میں پڑھتا اپنی ہے. کتاب میں پڑھتا ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تقرأ فی کتابک. تم تمہاری کتاب میں پڑھتے ہو. تم تقرؤ تم فی کتابک تم ہاں اپنی کتاب میں پڑھتے ہو. اچھا ٹھیک ہے. تو حضرت ہم نے کہا کہ جو پڑھا تھا کتاب کا تو اس میں تیری تمہاری کتاب ہاں تو سے اپنی پھر ہو جائے گی نا. جو آپ کی ہوگی وہ اپنی ہوگی نا. جی 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 حضرت ہاں ٹھیک ہے. اقرأ فی کتابی. میں اپنی پڑھو کتاب میں اپنی اقرأ میں اپنی پڑھتا ہوں اپنی کتاب میں. اقرأ فی کتابی میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں. میں اپنی کتاب میں پڑھوں. جی دانش بھائی آگے. اقرأ فی دانش بھی آگے. جی سر. اقرا اقرأ فی کتاب. اقرا امر ہے. فی اقرا فی کتابک. کتابی کا. ہاں تم اپنی کتاب میں پڑھو. شاباش. حل تقرأ فی کتابک. کیا تم اپنی کتاب میں پڑھ رہے ہو. نام اقرأ فی کتابی. جی ہاں میں اپنی کتاب میں پڑھ رہا ہوں. وہ یقرأ فی کتابہ. وہ اپنی کتاب میں پڑھ رہا ہے. حل ہوا یقرأ فی کتابہ. کیا وہ اپنی کتاب میں پڑھ رہا ہے. نام ہوا یقرأ فی کتابہ. جی ہاں وہ اپنی کتاب میں پڑھ رہا ہے. حل تقرأ فی کتابک. کیا تم اپنی کتاب میں پڑھ رہے ہو. نام اقرأ فی کتابی. جی ہاں میں اپنی کتاب میں پڑھ رہا ہوں. حل اقرأ فی کتابی. کیا تم میری کتاب میں پڑھ رہے ہو. نام تقرأ فی کتابک. جی ہاں میں تمہاری کتاب میں پڑھ رہا ہوں. محمد ہادی صاحب. محمد سید محمد ہادی صاحب آگے پڑھیے. حل صدیقوں کو یقرأ فی کتابی. جی محمد ہادی صاحب. اور کوئی. ضیاء الحق صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصدیق کا یقرأ فی کتابی.
کیا تم اپنے دوست کی کتاب میں پڑھ رہے ہو؟ حال صدیق کو کیا آپ کا دوست یقرؤ فی کتابی اپنی کتاب میں پڑھ رہا ہے؟ کیا آپ کا دوست اپنی کتاب میں پڑھ رہا ہے؟ جی کیا آپ کا دوست اپنی کتاب میں پڑھ رہا ہے؟ نعم صدیق یقرؤ فی کتابی ہے، ہاں وہ اپنی کتاب میں پڑھ رہا ہے۔ جی انا اقرؤ فی کتابی، میں اپنی میں کتاب میں پڑھ رہا ہوں۔ میں اپنی کتاب میں پڑھ رہا ہوں۔ جی انت تقرؤ فی کتابی کا، کیا تم کیا نہیں بس انت تم پڑھ رہے ہو ہاں تم اپنی کتاب میں پڑھ رہے ہو۔ جی جی حل زید یقرؤ فی کتابی، کیا زید اپنی کتاب میں پڑھ رہا ہے؟ اپنی کتاب میں پڑھ رہا ہے۔ نعم زید یقرؤ فی کتابی، یہاں زید اپنی کتاب میں پڑھ رہا ہے۔ ٹھیک اقرأ فی کتابی کا، ضیاء صاحب، ضیاء الحق صاحب مائک میوٹ کر لیں۔ اقرا فی کتابیں اپنی کتابیں پڑھو۔ ہاں جی ٹھیک ہو گیا۔ نام اقرأ فی کتابی، جی ہاں میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں، بالکل یہ آسان ہے۔ ٹھیک ہے آگے کوئی اور بھائی، کون بھائی پڑھے گا آگے؟ کوئی بھائی پڑھے آگے جس نے نہ پڑھا ہو؟ عبد المجید صاحب نے بھی پڑھا ہے، دانش بھائی نے بھی پڑھا ہے۔ جس نے ابھی تک نہیں پڑھا یہ سبق، جس بھائی نے ابھی حصہ نہیں ڈالا، وہ بھائی جس نے ابھی تک حصہ نہیں ڈالا اس میں، کیونکہ پڑھیں گے تو زبان چلے گی تو آسانی ہو جائے گی۔ جی خالد منظور صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا اپنی کتاب میں پڑھتا ہے؟ طفلٌ یقرأ فی کتابی، ٹھیک ہے جی جی الطفل یقرأ فی کتاب، بس اب ہاں جی تم اپنی کتاب میں پڑھو، تقرأ فی کتاب، نہیں یہ نہیں، یہ اوپر والا عربی اردو تو آپ نے خود کر کے بھیجنا ہے نا جی، عربی والا الطفل یقرأ فی کتابہ، تقرأ فی کتابہ، بچہ اپنی کتاب میں پڑھ رہا ہے۔ انا اقرأ فی کتابک، میں پڑھ رہا ہوں تمہاری کتاب میں۔ جی جی انت تقرأ فی کتابی، تم پڑھتے ہو میری کتاب میں۔ ہوا یقرأ فی کتابہ، حل ہوا یقرأ فی کتابہ، کیا وہ اپنی کتاب میں پڑھتا ہے؟ کیا وہ اپنی کتاب میں پڑھتا ہے؟ حل تقرأ فی کتابک، کیا تم اپنی کتاب میں پڑھتے ہو؟ حل اقرأ فی کتابی، کیا میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں؟ حل صدیقک یقرأ فی کتابہ، کیا تیرا دوست پڑھتا ہے؟ اس کا جواب بھی دینا ہے، اوپر ہے نا حل ہوا، سیکنڈ جو لائن ہے، حل ہوا یقرأ فی کتابی، کیا وہ اپنی کتاب میں پڑھتا ہے؟ نعم ہو یقرأ فی کتابی، جی اپنی کتاب میں پڑھتا ہے۔ حل تقرأ فی کتابی، کیا تم اپنی کتاب میں پڑھتے ہو؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ ام تقرأ فی کتابک، نعم انا اقرأ فی کتابی۔ اچھا وہ آپ سے پوچھ رہا ہے نا کہ حال تقرأ فی کتابی، کیا آپ اپنی کتاب میں پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ کیا کہ نعم انا اقرأ ٹھیک ہے، فی کتابی، جی میں اپنی کتاب میں پڑھ رہا ہوں۔ جی حل اقرأ فی کتابی، کیا میں اپنی کتاب میں پڑھ رہا ہوں؟ تو اب آپ کیا جواب دیں گے؟ نعم اقرأ فی کتابی۔ نعم انت تقرأ فی کتابک۔ سمجھ نہیں آ رہی حضرت سے۔ ہاں میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ذرا غور کیجیے گا۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، حل ہوا یقرأ فی کتابہ، آپ سے پوچھ رہا ہے کیا وہ اپنی کتاب میں پڑھ رہا ہے؟ آپ جواب دیں گے نعم، جی ہاں ہوا وہ یقرأ پڑھتا ہے فی کتابی، اپنی کتاب میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں یہ جواب آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ صرف نام شروع میں آئے گا، باقی وہی جملہ آ جائے گا۔ ہاں یہاں صرف نام شروع میں آئے گا، لیکن ہر جگہ نام نہیں آئے گا۔ یہاں آگے حال تقرأ فی کتابک، کیا آپ اپنی کتابیں پڑھتے ہیں؟ وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنی کتاب پڑھتے ہیں، پھر آپ کہیں گے نعم انا اقرأ۔ وہ آپ سے پوچھ رہا ہے نا کہ آپ اپنی کتابیں پڑھ رہے ہیں، تو آپ کہیں گے نعم انا اقرأ، میں پڑھتا ہوں فی کتابی، اپنی کتاب میں۔ سر یہ آنا ضروری ہے؟ اگر اقرأ کہہ دیں تو اقرأ میں تو بھی آنا ضمیر ہے۔ ہاں اقرأ بھی ٹھیک ہے، لیکن انا میں ذرا زیادہ وضاحت ہے تھوڑی سی، انا میں زیادہ جو ہاں۔ اچھا آگے حل اقرأ فی کتابی، کیا میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں؟ ٹھیک ہے، اب دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں، آپ نے کہنا انت تقرأ، نعم انت تقرأ فی کتابک۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں نا،
آپ مجھے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے، تو میں کہہ رہا ہوں ہاں جی. آپ کہہ رہے ہیں حل ٹھیک ہے تقرؤ فی کتابی، کیا آپ اپنی کتاب میں پڑھیں؟ تو میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا نام انا اقرؤ فی کتاب بھی، جی ہاں میں اپنی کتاب میں پڑھ رہا ہوں. جی برہان بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی مفتی صاحب آ گیا ہے. وہ شروع میں تھوڑی سی پریشانی، لیکن وہ ابھی کلیئر ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا حل اقرؤ فی کتابی، کیا میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ جی جواب دو. جی 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 ہاں جی جی برہان بھائی. جی حل اقرأ فی کتابی، ہاں کیا میں اپنی کتاب میں پڑھ رہا ہوں؟ ہاں اس تو کا نام ہاں انا اقرأ فی نہیں نہیں کتابی. نہ، دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی کتاب میں پڑھ رہا ہوں، تو اب آپ نے کہنا ہے کہ نام انت تقرؤ فی کتابی کا، جی ہاں آپ اپنی کتاب میں پڑھ رہے ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا میں اپنی کتاب میں پڑھ رہا ہوں؟ اچھا تو اب آپ نے کیا کہنا ہے؟ آپ نے کہنا ہے نام انت تقرؤ فی کتابی کا. اچھا یہ سوال دوبارہ پڑھتا ہوں. حل اقرأ فی کتابی، کیا تم میری کتاب پڑھ رہے ہو؟ میں یہ کیا میں حل اپنی کتاب پڑھ رہا ہوں؟ حل اقرؤ، کیا میں پڑھ رہا ہوں فی کتابی، اپنی کتاب پڑھ رہا ہوں میں. تو پھر اس کا یہی جواب نہیں بنے گا، نام میں اپنی کتاب پڑھ رہا ہوں؟ نہیں نہیں نا، دیکھیں جی جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، جی میں کہہ رہا ہوں کہ کیا میں اپنی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، تو اب آپ کہیں گے میں اپنی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، آپ تو اچھا مجھے اچھا کہیں گے ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو یعنی ہم کہیں گے نہ ہم کہ انت. تم ہاں جی ہاں ہاں انتا تقرأ فی کتابی کا، کیا ہاں جی تم اپنی کتاب سے پڑھ رہے ہاں، جیسے ہو. آپ کہیں گے نا کہ کیا میں کتاب ہاں. پڑھ رہا ہوں، تو میں کہوں گا جی ہاں تم کتاب پڑھ رہے ہو. میں تو اچھا وہ آپ مجھے کو اردو میں بھی نہیں صحیح سمجھ آئی تھا اس کا مطلب. ہاں جی ابھی صحیح ہے. جی جی، تو میں کہوں گا ہاں جی ہاں آپ اپنی کتاب میں پڑھ رہے ہیں. آگے ٹھیک. حل صدیقو کا یقرأ فی کتابہ، کیا تمہارا دوست اپنی کتاب میں پڑھ رہا ہے؟ ہاں جی نعم صدیق، یعنی اب یہاں پہ ہاں کہیں گے ہاں نام صدیقی. صدیقو نہ کا، جی ہاں آپ کا دوست. ہاں یا ہاں اب یا جواب دوں گا. ہاں یہاں پہ جواب دوں گا کہ میرا دوست پڑھ رہا ہے، یعنی یہ دیکھیں کہنا چاہ رہا سوال دیکھیں، حل صدیقو کا، کیا آپ کا دوست ہوں. دوست یقرأ یقرأ پڑھتا ہے فی کتابی، اپنی اپنی کتاب کتاب میں میں. پڑھتا ہاں ہے. تو اب آپ کہیں تو گے ہم میرا دوست، اب آپ کہیں گے ہاں نام صدیقی. صدیقی میرا دوست. ہاں ہاں میرا دوست یعنی یقرأ فی کتابہ. بالکل ٹھیک ہے. جی ہاں میرا دوست اپنی کتاب میں پڑھ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی اس میں ایک چینجنگ آئے گی، صرف صدیقوں کی جگہ صدیقی آئے گا، صدیقی آ جائے شروع گا. میں ٹھیک نام آ جائے گا. جی ہاں میرا دوست اپنی کتاب میں پڑھ رہا ہے. ٹھیک. جی باقی بھائیوں کو سمجھ آ رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے سارا؟ جس کو سمجھ آ رہی ہے ہینڈ ریز کرے کہ ہاں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سوال جواب کیا ہو رہا ہے. جی ماشاء اللہ میاں صاحب ماشاء اللہ کیا بات ہے. جی آگے کوئی اور بھائی تھوڑا سا اس میں حصہ ڈالے، کوئی اور حصہ ڈالے اس میں. برہان بھائی آپ کو سمجھ آ گئی نا بات، کس طرح بات ہو رہی ہے؟ جی جی ہاں جی ابھی چلے سمجھ جی آ گئی. دانش بھائی پڑھے آگے، دانش بھائی آگے پڑھے. حل خالد، حل خالد یقرأ فی کتابہ، کیا خالد اپنی کتاب میں پڑھ رہا ہے؟ نام خالد یقرأ فی کتابہ. شاباش جی شاباش. جی اپنی کتاب میں وہ پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، ہر جی جگہ وہ نہیں آئے گا، چینجنگ نہیں آئے گی، وہ سوال جی سے ہی پتہ چل جائے گا. جی اقرا فی کتابک، اقرأ فی کتابہ کا، پڑھ اپنے تو اپنی کتاب کو. کتاب ہو. ٹھیک ہے. اچھا جی اس کا جواب کیا بنے گا؟ انا اقرأ فی کتابی. ہاں شاباش. انا اقرأ فی کتاب، جی ہاں میں اپنی کتابیں پڑھتا ہوں. جی وہ آپ کو کہہ رہا ہے نا کہ آپ، میں کہہ رہا ہوں بھی اپنی کتاب پڑھے، تو اب آپ نے کہنا جی ہاں میں اپنی کتاب پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. جی ہاں جی سر. انا انا اقرأ اقرأ فی فی کتابہ، کتاب، میں اس کی کتاب پڑھ رہا ہوں. ہاں میں اس کی کتاب پڑھ رہا ہوں. شاباش. وہ یقرأ فی کتابی، وہ میری کتاب میں پڑھ رہا ہے. وہ میری کتاب میں پڑھ رہا ہے. شاباش. اب میرے خیال میں سمجھ آئی کہ سبق کی جو ہے نا وہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے جی. چلے اس کو آپ نے جس طرح آج آپ نے کیا ہے، مزید کل اس کو نا اردو سے عربی آپ نے کیجیے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں اس کو دیکھوں گا سب کے سبق کو انشاءاللہ. تو آگے ہم چلتے ہیں اگلی جو حدیث پاک کی طرف. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ریاض الصالحین، کتاب و آداب طعام، کھانا کھانے کے آداب. کھانا کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ پڑھنا. اب عمر، اچھا امر اور عمر میں کیا فرق ہے؟ کسی بھائی کو پتہ ہے؟ امر اور عمر میں کیا فرق آتا ہے؟ جی جی خرم شہزاد بھائی، خرم بھائی، امر اور عمر میں کیا فرق آتا ہے؟
جی دانش بھائی. سر جس عمر کے آگے واو ہو تو وہ امر ہوگا. ہاں را کے جس بعد کیا را کے بعد واو ہو تو امر ہوگا، را کے بعد واو نہیں ہے تو عمر ہوگا. یہ کبھی بعض اوقات عمرو پڑھ لیتے ہیں نا جب واو ہو، تو ایسے نہیں، امر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہما اس لیے کہ جو باپ اور بیٹا مسلمان ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے اور اپنے سامنے سے کھاؤ. یہ آپ علیہ السلام آداب سکھا رہے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھانا ہے اور اپنے پاس سامنے سے کھانا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو بسم اللہ پڑھے. اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، اول آخر ہی کا نام ہے. اچھا آگے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے وقت نیز کھانا کھاتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے دوستوں سے کہتا ہے یہاں نہ تو تمہارے لیے رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ ہی کھانا ہے. اور جب کوئی آدمی داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرے تو شیطان کہتا ہے کہ تم نے رات گزارنے کا ٹھکانہ پا لیا. اور اگر کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے کہ تم نے ٹھکانہ بھی حاصل کر لیا اور تمہیں کھانا بھی مل گیا. یعنی جو گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہے یا بسم اللہ پڑھے تو اس گھر میں شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے. اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھے تو اس شیطان اس کھانے میں شامل نہیں ہو سکتا، تو اس گھر میں برکت ہوتی ہے کیونکہ شیطان نہیں ہے، کھانے میں بھی شامل نہیں، برکت ہے. اور جب کھانے میں ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے کھانے کے اوپر اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو شیطان ہمارے گھر میں پھر بے برکتی، کھانے میں بے برکتی اور گھر میں بے برکتی. تو گھر میں برکت لانے کا ایک طریقہ ہمیں معلوم ہوا کہ جب ہم گھر میں داخل ہوں بسم اللہ ٹھیک ہے پڑھیں، یا السلام علیکم کہ اللہ کا نام ہے یہ بھی، اور بسم اللہ پڑھیں کھانا کھانے سے پہلے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتے تو کھانے میں ہاتھ نہ ڈالتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شروع نہ کرتے. یہ ادب تھا. اور ہاتھ نہ رکھتے. ایک دفعہ یعنی کھاتے رہتے، جب حضور بس کرتے ہم بھی بس کرتے ہیں. ایک دفعہ ہم کھانے میں آپ کے ہمراہ تھے، اتنے میں ایک لڑکی آ گئی، گویا کہ اسے زبردستی بھیجا جا رہا، کسی نے دھکیلا ہوا کہ جا. وہ اپنا ہاتھ کھانے میں ڈالنا ہی چاہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر ایک دیہاتی آیا، گویا کہ اسے دھکیلا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ کر پھر فرمایا شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال کر دیتا ہے جس پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے. یعنی یہ جلدی آ کے شروع کر دیتے تو اس میں بسم اللہ نہ پڑھتے تو اپنے اس کے لیے حلال ہو جاتا. وہ اس لڑکی کو لایا تاکہ اس کے ذریعے اپنے لیے کھانا حلال کرے، تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر اس دیہاتی کو لایا تاکہ اس کے ذریعے کھانا حلال کرے، بے شک اس شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھوں کے ہمراہ میرے ہاتھ میں ہے. پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا تناول فرمایا. فائدہ: عام انسان نبی میں کتنا فرق ہے. نبی کی آنکھ جو دیکھتی ہے عام نگاہوں سے پوشیدہ ہوتا ہے، اور جو کچھ نبی کا کان سنتے ہیں عام کانوں میں وہ طاقت نہیں، لہٰذا نبی کی بشریت افضل و اعلیٰ بشریت ہے. مساوات کا قول علمی اور بے دینی ہے. حضرت امیہ بن مخشی صحابی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے اور ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا. اس نے بسم اللہ نہ پڑھی یہاں تک کہ ایک لقمہ باقی رہ گیا. اسے منہ کی طرف لے جانے لگا تو بسم اللہ اول و آخر اس نے پڑھ لیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے. پھر فرمایا شیطان اس کے ہاتھ ساتھ کھانا کھا رہا تھا. جب اس نے بسم اللہ پڑھی تو اس نے جو کچھ پیٹ میں تھا سب کچھ کے کر ڈالا. شیطان نے اس نے بسم اللہ اول و آخر پڑھا تو شیطان نے کے کر ڈالا. حضرت عائشہ رضی اللہ یعنی کہ اگر کھانا بہتر تو یہ کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ دھونا بھی چاہیے. یہ بھی بہتر ہے. برکت لانے میں ایک طریقہ یہ کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئیں. صابن سے بہترین ہے کھانا کھانے کے بعد تو بالکل ہی، کیونکہ برکت اس چیز سے لاتی ہے. تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کے بسم اللہ پڑھیں. اگر بھول گئے بسم اللہ تو جہاں یاد آ گیا بسم اللہ پڑھ لیں. اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 6 صحابہ کے کرام کے ہمراہ کھانا تناول فرما رہے تھے. اتنے میں ایک عرابی آیا اور 2 لقمے میں تمام کھانا کھا گیا، ملٹ کر گیا. آپ علیہ السلام فرمایا اگر یہ بسم اللہ پڑھتا تو یہ کھانا تم سب کے لیے کافی ہوتا.
حضرت ابو امہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب دسترخوان لپیٹ دیا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھتے، یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا۔ تمام تعریفیں بکثرت پاکیزہ اور مبارک تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، اے ہمارے رب، نہ اس کھانے سے کفایت کی گئی نہ ہم اس سے بے نیاز ہو سکتے ہیں، یعنی اللہ کی حمد کرے جس نے کھانا کھانے کے بعد اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہا، گویا کہ اس نے اللہ کی حمد کر دی۔ یہ ایک اور حدیث میں ہے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کھانا کھایا پھر کہا یہ تو الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اتنی بڑی یعنی کہ اس کے لیے بشارت ہے۔ جس نے کھانے کے بعد یہ پڑھا، جس کا معنی تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور مجھے کسی قوت و طاقت کے بغیر عطا فرمایا، اس آدمی کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب یہ دعا پڑھ کے اللہ کی حمد کرتا ہے کہ یہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کھانا دیا، یہ میری طاقت نہیں تھی اتنا لانے کی، تو یہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا ہے اور اپنے طرف سے کھانا ہے۔ تو یہ چیزیں آج ہم نے سیکھی الحمدللہ۔